السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خاص عمل لے کر آئی ہوں۔ یہ عمل سورہ رحمان کی ایسی آیت مبارکہ کا ہے کہ جو ہر بندے کی زبان پر بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے، اور یہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے معنی ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج کی اس ویڈیو کا بہت ہی پیارا اور خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ کہتے ہیں یہ آیت اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ عرش کو بھی ہلا دینے والی آیت ہے۔ یاد رہے، جب مسلمان جنت میں چلے جائیں گے تو رب تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا اور پھر سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، جو بھی حاجت ہو، جیسی بھی مراد ہو، جو بھی مقصد ہو، یا پھر کسی پریشانی سے نجات چاہتے ہو تو آج کے اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوگی۔ جس پریشانی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ کریں گے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بس آپ نے بتلائے گئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سے التجا ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اس آیت مبارکہ وظیفہ میں آپ کو آج بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ کو اس آیت کا مفہوم بتانا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اس آیت کا ورد اس آیت کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر کرنا ہے۔ تو چلیے آپ کو مختصر الفاظ میں اس آیت کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یاد رہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات اور ہر مخلوق کا خالق ہے اور مالک ہے۔ اس نے یہ کائنات اپنی ذات کے اظہار اور پہچاننے کے لیے بنائی ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو منتخب فرمایا ہے، اسے دیگر مخلوق پر برتری عطا کی ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر عرفان حاصل کر سکے۔ اس کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ وہ اس سے متفق ہو اور اس طرح کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ لیکن انسان جو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی ذات کو فراموش کر چکا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو کیا یاد کرے گا، اور جب یاد نہیں کرتا تو شکر گزار بھی نہیں ہوگا۔ اسی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں نہ صرف اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے بلکہ انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے 31 بار ایک آیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ یہی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کے بارے میں تذکرہ کرنے سے ہی اس بات کا ہی اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا نہ صرف ادراک حاصل کرے بلکہ اس کو فراموش کرتے ہوئے اس کا انکار نہ کرے۔ اسی لیے اس آیت میں دو چیز بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور دوسرا ان کی تکذیب یعنی ان کو جھٹلانا۔ اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا شکر کر دیں، یہ ایک ناممکن عمل ہے۔ جس طرح دریا کو کنجی میں بند نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہ کر سکو گے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تو ان کے لیے حضرت حوا کو بھی بھیجا تھا، اور رہتے دنیا تک نیک مردوں کو صالح بیویاں عطا کی تھی، اور پھر نیک اور پاک اولاد۔ یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جانور پیدا کیے اور کھیتیاں اگائی تاکہ کھا پی سکے اور لباس تیار کر سکے، سورج چاند ستارے زمین اور آسمان پیدا کیے، پانی اور ہوا پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ہمیں دیکھنے اور سننے کی نعمتوں سے نوازا، عقل اور صحت سے نوازا، دولت اور مال سے نوازا، عقل کی نعمت دی، سورج، آسمان، زمین اور دیگر مخلوق سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دماغ اور سوجھ بوجھ سے نوازا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ جذبہ فرمایا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے فائدے کے لیے پانی اتارا، اسی میں سے کچھ پانی پینے کا ہے اور اسی سے کچھ شجرکاری کا ہے جس سے نباتات، سبزی اور چراگاہ اگتی ہیں جن میں سے تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ اسی پانی سے تمہارے کھیت زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتے ہیں۔ بے شک اسی میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو میسر کر دیا ہے اور تمام ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اسی نے زمین پر رنگ برنگ قسم کے مخلوق تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ بے شک اس میں نحست قبول کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو بھی تمہارے لیے میسر کر دیا ہے کہ تم اسے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے موتی نکالو جنہیں تم جیبائز کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں کو دیکھتا ہے جو دریا اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور یہ کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ سورۃ النحل میں معلوم ہوا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس پر شکر گزار بنے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے اور نہ ہی ان نعمتوں کا انکار کرے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو چلیے اب آپ کو اس آیت مبارکہ کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کرنا ہے، یعنی باوضو ہو کر کرنا ہے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ اس وظیفے کو مکمل فکشائی کے ساتھ کر سکیں، اور وظیفہ کرتے وقت اس آیت کا محفوظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور آخر میں درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جس مقصد یا حاجت کی نیت سے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کر لینی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صبح شام کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اس وظیفے کو کرنا آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرو گے اتنا جلدی آپ اپنی مراد کو پا لیں گے۔ جب تک آپ کی حاجت یا مراد پوری نہ ہو جائے اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ اس وظیفے کی بے شمار طاقت ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اگر یقین اللہ پر ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے بہت سے لوگوں کی مشکل آسان ہو جائے، بہت سے لوگوں کو سیکھنے کے لیے کچھ مل سکے اور آپ کے بھائیوں اور بہنوں کی مشکل آسان ہو سکے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔